اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: هذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أحاط بهم سرادقها قال حائط من نار. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تحدید فرمائی ہے کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے ہم نے حق واضح کر دیا ہے. جو ایمان لائے اور اپنا نفع اٹھائے، اور اگر کوئی کفر کرنا چاہتا ہے تو اپنی ہلاکت کا خود فیصلہ کرے. جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار رکھی ہے. احاط بہم سرادقها. سرادقوں کا معنی ہوتا ہے دیواریں، جو قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سرادقها. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرادقها کا معنی تو دیوار ہے، لیکن جہنم کی دیواریں جو ہیں وہ بھی کوئی مٹی کی نہیں، وہ بھی آگ سے ہیں. فرمایا حائط من نار. قال ابن جرير حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم بن عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن سفيان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها. ثم قال: والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا لا تصيبني منها قطرة. اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے یعلا ابن امیہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البحر هو جہنم، کہ یہ جو دریا سمندر ہے گویا یہی جہنم. اسی طرح قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. وہاں بھی آیا کہ جب دریاؤں کو دہکایا جائے گا. دوسری جگہ فرماتی ہے: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اور اسی طرح فرمایا: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. تو وہاں بھی بہار کا لفظ آیا ہے. تو بعض علماء کرام نے فرمایا ہے تمام روایات کو اور تفصیلی اقوال کو جمع کر کے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی. جنت جو ہے وہ آسمان ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذکر جو ہے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے آدم علیہ السلام
اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگ جنت میں رہیں اس وقت آسمانوں میں، اور اس کے بعد وہ وساوس شیطانیہ کا اثر ہوا اور آپ نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے اترو۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جنت آسمان ہے۔ اسی طرح حدیث قرآن مقدس کی ایک اور آیت مبارک میں بھی اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں معراج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اندہا جنت المأویٰ، وہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک نے جبریل علیہ السلام کو آسمانوں میں اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ جب آپ زمین پہ تھے، مکہ میں تھے، اور ایک دفعہ آسمان کہ جبریل علیہ السلام اپنی صورت اصلیہ جس پہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ہیں اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، اللہ کے فرشتوں کے پر ہیں، اور حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ 600 جناح، کہ ان کے 600 پر تھے، قد سد الافق، یہ پورا خلا جو ہے زمین سے آسمان سب پر جب فرق ہو۔ تو اب اس سے بھی یہ ہمیں علم ہوا کہ جنت جو ہے وہ آسمان ہے۔ اب اس کے بعد یہاں تک جہنم کا ذکر ہے، جہنم بھی تیار ہو چکی، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر دی۔ تو جہنم جو ہے وہ زمینوں میں، کیونکہ مومن کے روح کا تعلق جو ہے وہ علیین سے ہے، اور کافروں کے ارواح کا تعلق جو ہے وہ سجین سے ہے، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ، سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے، تو جہنم جو ہے وہ بھی زمین کے نیچے۔ اب بعض روایات مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کے نیچے جو ہے اللہ کے علم کے مطابق جہنم ہے، اور اس جہنم کے اوپر جو ہے طبقن، اللہ نے اس کو بند کر دیا، جیسے جہنم کو، جیسے آپ ایک تندور، مثال کے طور پہ آپ تنور بناتے ہیں نا آگ کا، پھر اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں، بند کر دیں، اس طرح اللہ نے اس کے اوپر ایک طبق رکھ دیا ہے، بند کر دیا۔ اسی لیے آج کل جدید تحقیق جو ہے وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب ہم زمینوں میں ڈرل کرتے ہیں اور اس کی کھدائی کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں، تو اب جدید علم بھی یہ بات مانتا ہے کہ نیچے جانے کے بعد ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں ایسا ایک غلاف حجری ہے کہ اس کے اندر وہ ڈرلنگ ہو نہیں سکتی، وہاں جا کے ہماری ہر مشین بیکار ہو جائے۔ تو اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سمندروں کے نیچے جو ہے جہنم۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں بھی یہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يركبها الا غاز او حاج او معتمر، کہ سمندر کا سفر جو ہے بلا وجہ اختیار نہ کرے۔ سمندر کا سفر یا تو وہ آدمی اختیار کرے جس نے جہاد کرنا ہے،
سمندر کا سفر وہ اختیار کرے، حج کرنا ہے مجبور ہے، بحری جہاز کے علاوہ راستہ کوئی نہیں، عمرہ کرنا ہے بحری جہاز کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ تو اسی طرح کسی نے تجارت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا اور اس میں کشتیوں کو مسخر کر دیا، اور وہ جو ہیں تمہارے اثقال اور احمال کو نقل کرتے ہیں، تحمل اثقالها الى بلد تاکہ لم تکن بالغیہ الا بشق الانفس، کہ اگر وہ تم چاہتے تو اس کو نہ منتقل کر سکتے، لیکن اللہ نے ان دریاؤں کو ذریعہ بنا دیا کہ بحری جہاز ہیں، کارگو جہاز ہیں، سامان تجارت کے بھر بھر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، تو اس میں تجارت کے اندر بھی وہ سفر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہے اور اس کو علم کے لیے دریاؤں پہ تحقیق کرنی ہے، سمندروں پہ مقالہ لکھنا ہے، محاضرات ہیں، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کو بھی سفر جائز ہے۔ اسی طرح اس نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے اور راستہ کوئی نہیں تو وہ بھی سفر جائز ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں مثلاً کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، سمندر تو بڑی چیز ہے نا، اب جیسے بنگلہ دیش کے حضرات ہیں، ان کے اندر دریا ہیں، اچھا وہاں کوئی راستہ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کشتی پہ جائیں، وہ حل ہی کوئی حل نہیں آپ کے پاس، کیونکہ ہوائی جہاز سے چلتا نہیں، سڑک ہے نہیں، ہر دریا پہ پل نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت انہوں نے بیچاروں نے بنائے ہیں پل شل بڑے بڑے بنے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ ہر دریا پہ ہوں، لیکن اب ان میں بعض اسفار جو ہیں وہ ماں سوائے فیری کے، ماں سوائے کشتی کے حل ہی کو، تو اس لیے بہرحال جہاں مجبوری ہے وہاں سفر جائز ہے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر سمندر کا سفر کرنا جو ہے حضور پاک نے پسند نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ منع فرمایا۔ اب جناب اسی طرح دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو سمندر کے پانی سے وضو بھی نہیں فرماتے۔ جب ان سے کہا گیا حضرت پانی تو ہے نا، لیکن آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے نیچے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے وضو کروں، تو اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھیں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ دشمن اتنا ہمارا سمجھدار ہے کہ اس نے ہر اس عمل کی مخالفت کی جو حضور نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ سمندر کا سفر نہ کرو، تو کافروں نے سب سے بڑی تفریح جو ہے وہ سمندر کی ہے، ہر جگہ بیچ ہوں گے اور سمندر کے کنارے ہوں گے، اور وہاں جناب جا کے لوگ تفریح کریں گے اور وہاں سیر کریں گے، اور اسی طرح جو سب سے مہنگے جہاز ہیں نا بحری، جن میں آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ اگر 10,000 ہو تو اس کی ٹکٹ 1,00,000 ہو، کیونکہ انہوں نے وہ سارے تعیش کے سامان جو ہیں اس جہاز میں بنائے ہوئے ہیں۔ اب تو غیر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی شادی کا ہنی مون وغیرہ بھی بحری جہازوں میں مناتے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں بحری جہازوں کو جو پرانے ہو گئے ان کو ہوٹل بنا دیا گیا، کہ وہ سمندر میں کھڑے ہیں اسی کو ہوٹل بنا دیا کہ تاکہ مقصد یہ ہے کہ تفریح بھی ہو اور مخالفت بھی ہو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھو نا، انسان ہے، یہ دونوں ہاتھ اللہ نے دیے ہیں ہمیں، دایاں بھی اللہ نے بنایا، بایاں بھی اللہ نے بنایا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، پانی پینا ہے داہنے ہاتھ سے پیو، حضور پاک کنگھی فرماتے تو داہنی طرف سے فرماتے، آپ قمیض مبارک کو پہنتے تو پہلے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے، مسجد میں قدم رکھتے تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے، تو ہر چیز میں حضور نے یمین کو ترجیح دی، سرما استعمال فرماتے تو پہلے دائنی آنکھ میں استعمال فرماتے۔ تو اب دیکھیں کہ کافروں نے کیا کیا کہ نہیں، کھانا کھانا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ مخالفت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ان کے لیے کیا ہے، دو ہاتھ ہیں، دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے، ان کو کیا فرق پڑتا؟ لیکن چونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اصحاب الیمین بنا رہا ہے، وہ اصحاب الشمال بننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر کام میں جو ہے
وہ بائیں کو ترجیح. اسی لیے دیکھیں کہ جب تک جو صحیح نسلی انگریز تھا اس کا جہاں جہاں بھی کنٹرول رہا تو ڈرائیو بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی. آج کل بھی ان کا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو، یعنی وہ ہر چیز میں لیفٹ کو ترجیح دیں گے، کیوں اسلام ہر چیز میں یمین کو ترجیح دیتا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ دشمن بچپن سے بچے کا ذہن بناتا ہے اسلام کے خلاف. چھوٹا بچہ ہے نا جی، بالکل چھوٹا بچہ نرسری میں آئے گا، نرسری کے اندر جو اس کو گیم کھلائے جائیں گے، پھر پرائمری میں آئے گا، پھر مڈل میں آئے گا، وہ ابتدا سے اس کے ذہن میں ہر وہ بات ڈالیں گے جو خلاف رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح مثلا حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی ناف سے لے کر سرہ تک، سرہ سے لے کر گھٹنے تک، من السرۃ الی الرکبۃ، یہ عورہ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے اس حصے کو ظاہر نہیں کر سکتا. اس کا ظاہر کرنا جو ہے حرام، اس کا دیکھنا جو ہے حرام، دکھانا جو ہے حرام. الناظر والمنظور دونوں پہ لعنت ہے اللہ. لیکن انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے، کھیلنا ہے نیکر پہنو، دوڑنا ہے نیکر پہنو. یعنی ہر حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ جس سے حضور نے منع فرمایا تھا اس کی مخالفت ہو جائے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ویسے ٹھیک ہے، جائز ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ پگڑی باندھنے جائز ہے، ٹوپی پہنے جائز ہے، رومال پہنے جائز ہے، یہ ہمارے ضروریات ہیں، حالات ہیں ہر ملک کے، تو اس کے مطابق کپڑے ہوتے ہیں. لیکن میرے اپنے آقا نندو جہاں رحمت دو عالم کا جو لباس ہے وہ تو پگڑی مبارک ہے. سرکار دو عالم نے ساری زندگی کیا استعمال کیا ہے؟ عوامہ، ہمیشہ ٹوپی پر پگڑی مبارک باندھی. اور حضور پاک چونکہ بال بہت خوبصورت ہے اور آپ تیل مبارک بھی استعمال فرماتے ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی آپ کپڑا بھی رکھ لیتے تھے تاکہ پگڑی مبارک جو ہے اس سے تیل کا اثر نہ ہو. تو ساری زندگی یعنی حضور کا اپنا لباس جو ہے اس میں پگڑی ہے. حضور کے اپنے لباس مبارک میں چادر ہے. حضور پاک نے شلوار پسند فرمائی، آپ نے فرمایا اچھا لباس ہے، یہ باعث ستر ہے. اور بعض صحابہ کہتے بھی ہیں، بعض روایات کی حضور نے استعمال بھی کیا ہے، لیکن اکثر روایات یہ ہیں کہ حضور پاک نے خریدا تو ہے لیکن استعمال نہیں کیا، لیکن آپ نے پسند فرمایا. ساری زندگی حضور نے چادر مبارک استعمال فرمائی ہے. اب جناب اسی کو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کفار نے اور مشرکین نے محض حضور کی دشمنی میں پگڑی کو نعوذ باللہ حکارت کی علامت بنا دیا کہ چپراسی ہے اس کے سر پہ پگڑی رکھو، پین ہے اس کے سر پہ پگڑی رکھو، 5 اسٹار ہوٹل کے باہر چوکیدار کھڑا ہے اس کے سر پہ بھی پگڑی رکھو، اور پیرا جو کھانے لے کے آتا ہے اس کے سر پہ بھی پگڑی رکھو، اور کک جو کھانا پکاتا ہے اس کے سر پہ لمبی ٹوپی بناؤ تاکہ ٹوپی مذاق بن کے رہ جائے، اور ٹوپی جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ کارٹون سمجھیں اور ہنسیں. اور خود جو بڑا آدمی ہے وہ سر ننگا رہے. یہ اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ سر ننگا ہو، بال انگریزی کٹے ہوئے ہوں، شیو کیا ہوا ہو، یہ بڑا آدمی. اگر حضور کی طرح داڑھی مبارک رکھی ہو، پگڑی باندھی ہوئی، ملا ہے یار کہتے کارٹون ہے، دیکھو یہ موٹی پنڈلی پہ اس کی چادر ہے، جیب میں مسواک ہے، سر پہ پگڑی ہے، یہ دیکھو ملا پاگل آدمی نعوذ باللہ. یعنی جو حضور کی شکل بنائے ان کے نزدیک وہ پاگل ہے، اور جو ان کی شکل بنائے وہ پڑھا لکھا اور ماڈرن اور ایلیٹ کلاس کا. یہ انہوں نے ذہن بنایا ہے. اب دیکھیں چھوٹے بچے ہیں، ہمارے 5 سال کے بچے ہیں، ان کو کہو پگڑی باندھو، باندھے گا؟ عادت ہی نہیں. یہ تو بہت کچھ مسلمان ہیں بیچارے جو پرانے خیالات کے ہیں اور ابتدا سے ان کی اللہ والوں سے صحبت ہے، انہوں نے ابھی تک ماشاءاللہ کوشش کی ہے
ہم نے تو یورپ میں بھی ایسے مدرسے دیکھے ہیں ماشاء اللہ کہ ہمیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کفر کے گڑے کے اندر ہمارے وہ مدرسے ہیں. بچوں کے سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، پاجامہ اور لمبا کرتا ہے، اور چھوٹے بچے 5 سال 8 سال 9 سال کے تہجد پہ پڑھے. یہ پھر اللہ کی شان ہے کہ ہماری اولادیں مکے میں نماز نہ پڑھیں، وہ کفر کے گھر میں نماز. یہ نصیب ہے. دعا کرو اللہ دلوں کو بدل دے، اللہ اصلاح فرما دے، ورنہ حالات جو ہیں وہ روز کو. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب یہ بات سمجھیں کہ سمندر جو ہے اس کے نیچے جہنم. اب جب قیامت آئے گی تو اب کیا ہوگا جناب؟ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. جب سورج لپیٹ دیا، بے نور ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تارے جھڑ گئے، اللہ سورج چاند تارے سب سمندر میں ڈالتے ہیں. تو اب کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ نیچے سے وہ جو طبق ہے نا، غلاف ہے، وہ ہٹا دیا جائے گا. تو نیچے سے آگ اور اوپر سے ان کی گرمی سے پوری آگ بھڑک جائے. اس لیے فرمان اذل بہار فجرت، تو عزت و عزل جہیم سعرت، کہ اب آگ کو دہکا دیا جائے گا. تو وہ نیچے والی آگ اور اوپر والی آگ مل کے پورا آگ ہو جائے گا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سمندر جو ہیں ان میں آدمی بلا وجہ جو ہے وہ سفر نہ کرے اور بلا وجہ اس کو اچھا نہ سمجھے. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہاں نقل فرما رہے ہیں کہ یعلا ابن امیہ سے بھی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا البحر ہوا جہنم، یہ سمندر جو ہے یہی جہنم ہے. اور اس کے بعد نار نحات بهم سرادقها ثم قال والله لا ادخلها ابدا، کہ میں اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا جب تک میری زندگی ہے. میں کوشش کروں گا کہ مجھے سمندر کے پانی کا قطرہ بھی استعمال نہ کرنا پڑے، کیونکہ جب ایک چیز کو جہنم کہہ دیا گیا تو قابل نفرت جگہ ہے، وہ قابل تعریف نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب قیامت ہوگی تو یہ سمندر جو ہے یہ خشک کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا پانی، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان میں ڈال دیا جائے گا اور زمین جو ہے برابر ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اب کوئی آڑ، کوئی پہاڑ، کوئی چیز نہیں رہے گی، سارے بس سیدھے ہو جائیں گے. اس کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ نے فرمایا پھر ہم اس زمین کو بدل دیں، ختم. آسمان بھی بدل جائیں گے، کیونکہ آسمان پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اس لیے ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو ملائکہ کدھر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہے؟ اس نے کہا رات کا وقت ہے. آپ نے فرمایا دن کدھر ہے؟ دن کہاں گیا؟ تو جو اللہ دن کو چھپا کے رات کو ظاہر کرنے پہ قادر ہے وہ ان کو بدلنے پہ بھی قادر ہے. اس لیے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی، بدل جائے گی. قیامت میں جب اللہ جس زمین پہ انصاف فرمائیں گے وہ زمین الگ ہوگی، ایسی زمین جس پہ کبھی گناہ نہیں ہوا ہے. یہ زمین تھوڑی ہے جس پہ ہم جیسے رہتے ہیں. وَتُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ.
اللہ فرمائیں کہ آج کے دن ہر بدلہ ملے گا، ہر آدمی کو عمل کی جزا ملے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائیں گے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس جہنم باہر کے نیچے بھی جہنم ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور جب جہنمی چیخیں گے، پانی مانگیں گے، تو ان کو پانی کیسا ملے گا؟ اللہ دعا کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر اجرنا من النار۔ اللہ جہنم کے ہر فتنے سے، جہنم کے ہر عذاب سے، ہر نوع سے اپنی رحمت سے بچا لے۔ جیسے کہ ایک ولی اللہ کی بات ہے، اللہ اس کی قبروں پہ کروڑوں رحمت۔ عرفات کے میدان میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے۔ دعا کا کیا کریں؟ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے دعا۔ دعا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لکھی پڑھی کلمات ہوں۔ دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے، بس وہ دعا ہے۔ وہ چاہے ہندی میں ہو، سندھی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، اصل دعا اور پکار وہ ہے جو اندر سے نکلے، یہ جو صرف زبان سے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی مثلا استاد سوال پوچھتا ہے نا لڑکے سے کہ بھائی یہ سوال کا جواب دو، لڑکے جو ہو گیا یار کیا بک بک کرے، جواب دو تو صحیح جواب دیے، کیا بس بول رہے ہیں۔ دعا بھی وہ ہے جو اندر سے، ورنہ تو پھر وہی زبان سے بک بک کرنے والی بات ہے، اللہ کے ہاتھ وہ جاتی نہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جس میں یہ نہ ہو دعا ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں اس اللہ والے کی سوچ، ان کی سمجھ اور ان کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ مجھے جہنم میں ڈالیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن خوش تو دشمن ہوگا آپ کا، شیطان خوش ہوگا نا کہ جہنم میں جو ہو جائے، کیوں؟ اس نے تو کہا کہ میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میرا اللہ میں تیرے ان سارے بندے جو ہیں ان کو گمراہ کر کے وہ جہنم کا حقدار بنا دو۔ تو اللہ میاں اگر ہمیں آپ جہنم میں ڈالیں تو آپ کا دشمن خوش ہوگا، اور اگر ہمیں جنت میں بھیجیں تو آپ کا محبوب اور حبیب محمد مصطفیٰ خوش ہوگا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، حبیب کو راضی کریں یا دشمن کو خوش کریں۔ ہم تو بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ اللہ اولیاء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی صحبت صالح نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہے نا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے وہ 100 سال کی نفل عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بس اللہ والے جو ہے نا کہ وہ تو پھر اللہ والے ہیں نا، بیماریوں کو جانتے ہیں، وہ بیماریوں کو سمجھتے ہیں نا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جیسے طبیب جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کو جانتا ہے، اللہ والے جو ہیں وہ ہماری روحانی بیماریوں سے معالج ہوتے ہیں کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو کیسی پیاری بات کی، اللہ کہنے لگے یا اللہ اگر آپ ہمیں جہنم میں کون پوچھے گا بھلا؟ ہاں اللہ ساری مخلوق کو بھی جہنم میں ڈال دیں، اللہ سے ہے کو پوچھنے والا، لا یسأل عما یفعل۔ اچھا سب کو اللہ جنت میں بھیج دیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو انہوں نے کہا لیکن میرا مالک ایک بات تو یقینی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں جہنم میں جلایا تو آپ کا دشمن خوش ہو، اور آپ نے ہمیں جنت میں بھیجا تو محمد مصطفیٰ خوش ہو۔ اور دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنی دیں گے کہ راضی کرتے ہیں۔
تو حضور تو راضی اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے نا ارجا آیتن فی کتاب اللہ، جب یہ آیت اتری حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے وہ یہ ہے فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صحابہ نے پوچھا کیسے حضرت علی؟ آپ نے فرمایا واللہ ان محمدا لن یرضیٰ، میرا مدنی ہرگز راضی نہیں ہوگا کہ آپ کا امتی جہنم میں پڑا ہو۔ تو من ہے اللہ سب کو نکالے گے، تبھی تو حضور راضی ہوں گے نا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے بڑی امید دلانے والی ہے کہ جہنم سے نکلے گا ضرور۔ کوئی رگڑا جھگڑا گناہوں کی وجہ سے لگ گیا تو یہ الگ بات ہے، ورنہ بہرحال جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یعنی اندازہ کریں، اور ہماری تو سیری سمندر پہ ہوتی ہے نا، کریں کیا؟ اچھا اب جب پانی مانگیں گے وہ پانی کیسے ہوگا؟ کل محل، محل کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ، آپ نے دیکھا نا تیل ہونا کسی شیشی میں تو آخر میں جو میل کچیل اور سیاہی ملی ہوئی یہ تو اس کی شکل ہوگی، اور گرمی کیسی ہوگی اللہ معاف کرے، قریب جو کرے گا تو پورے منہ کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ قال ابن عباس الْمُهْلُ الْمَاءُ الْغَلِيظُ مِثْلُ دُرْجِيِّ الزَّيْتِ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ محل کا معنی یہ ہے کہ وہ بالکل غلیظ پانی، خون اور پیپ نکلے گا، اللہ حکم دے گا کہ یہی مانگتے ہیں یہی پلاؤ۔ وقال اکرمۃ هو الشیء الذی انتہا حرہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ محل کا معنی یہ ہے ایسا پانی ہوگا جو اپنی شدت حرارت کی انتہا پہ پہنچا ہوگا، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا طوفون بینہا و بین حمیم آن، اتنا گرمی کی آخری ڈگری پہ پہنچا ہوا۔ اللہ وقال آخرون کل شیء اذیب، ہر وہ چیز جو پگھلنے والی۔ وقال قتادہ عذاب ابن مسعود شیء من الذهب في اخدود فلما الماء وزبد قال هذا اصبح شیء بالمهل۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے حکم دیا کہ ایک چھوٹی سی اخدود بنا ہوتا ہے مٹی میں جیسے جگہ بنائی جائے، تو مانا یہ ہے کوٹھالی میں آپ نے حکم دیا کہ سونے کو پگھالا جائے، جب پگھلایا پگھل گیا اس کے اوپر کچھ مٹی بھی آ گئی تو فرمایا ھذا اشبہ شیء بالمہل، یہ مہل کے قریب ہے، اس طرح کا معنی ہے کہ مہل ہوگی۔ وقال ذاک ماء جہنم اسود وہی سوداء والها سود، حضرت ذاک فرماتے ہیں کہ جہنم کا پانی بھی سیاہ ہوگا اور جہنم کی آگ بھی سیاہ ہوگی، اور جہنم میں جو ڈالے جائیں گے ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے۔ اللہم ابیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء۔ تو فرمایا کہ جو یاد رکھو کہ آگ جو ہے جب بھڑکتی ہے پہلے دیکھو نا سفید پھر سرخ، پھر جب شدید ہو جائے تو دور سے سیاہ نظر آتی، تو یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی سیاہ ہوگی اور جہنم خود بھی سیاہ ہوگی، اور اس کے رہنے والے جہنم میں جلنے والے بھی سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وهذه الاقوال ليس شيء منها في الاخر فان المهل يجمع هذه الاوصاف الرذيلة كلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں تو ان اقوال کا آپس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تعارض نہیں۔ کیوں؟ ان المہل، وہ محل جو ہے اس میں یہ ساری صفت رذیلہ جو ہے ساری جمع ہوگی، وہ اسود سیاہ بھی ہوگا، منتن بدبودار بھی ہوگا، غلیظ گاڑھا بھی ہوگا، حار گرم بھی ہوگا، اس میں یہ ساری صفتیں ہوں گی۔
اللهم اجرنا منها. ولهذا قال يشفي الوجوه من حره اذا اراد الكافر ان يشربه وقربه من وجهه الشباب وتسقط جلدة وجهه فيه. اللہ نے فرمایا ان کے چہروں کو جلانے والا ہوگا، یعنی اس کا اتنا گرم ہوگا کہ جب کافر پینے کا ارادہ کرے گا اور قریب لائے گا تو اس کے چہرے کا چمڑا جل کے اس کے اندر جا پڑے گا. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في صلاة النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء كالمهل، أي كأكل الزيت إذا قربه إليه سقط فرط وجهه فيه. اس روایت میں بھی آیا کہ کل محل کا معنی کیا ہے؟ جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جب وہ کافر قریب کریں گے تو ان کے چمڑے کا چہرے کا چمڑا اتر کے اس میں جا گرے گا. وہاں کا روا الترمذی فی صفۃ النار من جامعہ من حدیث رشدین بن سعد بن عمرو بن الحارث عن دراج به ثم قال لا نعرف الا من حدیث رشدین وقت تکلم فيه من قبل حفظه هكذا. امام ترمذی نے بھی صفت نار میں روایت نقل کی ہے اور وہ روایت جو ہے انہوں نے نقل فرمائی ہے حدیث رشدین سے. رشدین بن سعد جو ہیں علماء نے فرمایا کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، یعنی حافظہ کمزور ہو گیا. اس کی روایت میں کمزوری آ گئی نا. قال وقد رواه الامام احمد كما تقدم عن حسن الاشيب عن ابن لهيعة عن دراج والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بشر عن النبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ويسقى من ماء صديد يتجرأ ولا يكاد يسيغه. فرمایا کہ اذا جاء يقرب اليه ويتكرهه واذا قرب منه شوى وجهه ووقع فربط راسه واذا شربه قطع اماه. ان نے فرمایا کافروں کو جہنم میں پانی پلایا جائے گا، جب ان کے قریب آئے گا تو وہ زبردستی اس کو پلایا جائے گا، جب زیادہ قریب ہوگا اس کے چہرے کا اور اس کے چمڑا سر کا جو ہے اتر کے وہ گر جائے گا، اور جب وہ پانی پیے گا قدامہ ان کی آنتوں کو کاٹ کے نیچے سے نکل جائے گا. یقول اللہ تبارک و تعالی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. وقال سعيد بن جبير إذا جاء أهل النار استغاثوا وأويسوا بشجرة الزقوم. سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ جب جہنمی پکاریں گے کہ ہائے ہمیں کچھ دو، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. کہ جہنمی پکاریں گے کہ ہمیں کچھ دو، وہ کہیں گے تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں حرام. اب جہنم میں جو دیا جائے گا وہ تو عذاب ہے نا. ماء کالمہل یسقى من ماء صدید يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت. حالانکہ موت بھی اس کو نہیں آئے گی. فرماتے ہیں کہ جب وہ مانگیں گے اغیثوا بشجرۃ الزقوم، ان کو کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا، وہ زقوم بھی جو جہنم میں پیدا ہوگا. فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا فَاغْتَرَبَتْ جُلُودُ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہرے کے چمڑے اڑ جائیں گے. فَلَوْ أَنَّ مَارًّا مَرَّ بِهِمْ يَعْرِفُهُمْ لَيُرْفِ جُلُودُ وُجُوهِهِمْ فِيهَا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ. اگر کوئی گزرے تو ان کو پہچانے گا، پھر ان کو جب بھوک پیاس لگے گی پانی مانگیں گے فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو پانی پلایا جائے گا انتہا حرہ، اتنا شدید گرم ہوگا. فَإِذَا أَدْنَوْهُ مِنْ نَفْوَائِهِمْ اشْتَوَىٰ مِنْ حَرِّهِ ذُو وُجُوهِهِمْ الَّتِي قَدْ سَقَطَتْ عَنْهَا الْجُلُودُ. جب وہ اپنے چہرے کے قریب لائیں گے، پہلے تو چمڑا اڑ گیا تھا، اب گوشت بھی اڑ کے نکل جائے گا. وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ بَعْدَ وَصْفِ هَٰذَا الشَّرَابِ هَٰذِهِ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ الْقَبِيحَةِ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہنمیوں کے شراب کے ذکر کے بعد فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا، اے بئس الشراب کما فی الآیۃ الاخری فسقوا ماء حمیما، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، فقط ماءہم، ان کی آنسوں کو کاٹ ڈالے گا، وقال تعالی تسقى من عین آنیۃ، ان کو ایک ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو شدید گرم ہوگا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، أي ساءت النار منزلا وقيلا مجتمعا ووزنا للاتفاق، اور جہنم جو ہے اب ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم جو ہے اب ان کے آرام کرنے کی جگہ ہوگی، جہنم جو ہے اب ان کے مل بیٹھنے کا مقام ہوگا، جہنم جو ہے اب ان کا ساتھ دے گی، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر و جنت کا بھی ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ لما ذکر تعالی حال الاشیاء سناب ذکر السعداء، جب اللہ نے بدبختوں کا کافروں کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ نے اپنے دوستوں ایمان والوں کا ذکر کیا۔ سعداء کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین فیما جاءوا بہ، سعداء وہ ہیں جنہوں نے انبیاء پر ایمان لائے، انبیاء کی کتابوں پہ ایمان لائے، اور جو اللہ نے حکم دیا وَعَمِلُوا بِمَا أُمِرُوا أَمْرُهُم بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور اللہ نے جو حکم دیا اعمال صالحہ بجا لائے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ، اللہ ان کو وہاں باغوں میں رکھیں گے جو ٹھہرنے کے باغ ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ایسے محل ہوں گے جنت میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، من تحت غرفهم ومنازلهم قال فرعون هذه النار تجري من تحتي، بعض علماء نے فرمایا یعنی دریا کے کنارے پہ ہوں گے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اللہ قادر ہیں کہ نیچے سے دریا بہ رہے ہیں، اوپر مومن کے محل بنے ہوئے ہیں۔ يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون من الحلیۃ کہ ان کو زیور پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں مرد کنگن نہیں پہنتا، لیکن قیامت میں اللہ ان کے لیے حلال فرما دیں گے، سونا بھی حلال، ریشم بھی حلال۔ يحلون فيها من أساور من ذهب وقال في المكان غلولهم ولباسهم فيها حرير، ان کو موتیوں کے زیور بھی پہنائے جائیں گے، اور ان کے لباس جو ہیں وہ ریشم، اور ریشم بھی جنت کی ریشم۔ وقال يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، یاد رکھو سندس بھی ریشم کو کہتے ہیں، استبرق بھی ریشم کو کہتے ہیں، لیکن ریشم کا کپڑا باریک ہو تو سندس کہلاتا ہے، اور موٹا ہو تو استبرق کہلاتا ہے۔ اسی فرماتے ہیں سندس لباس رفاء، بہت اعلیٰ قسم کا کپڑا، رقاق بالکل باریک ہوگا، کلکمثانی وما جرى مجراها، واما الاستبرق غلیظ الدیباج وفیہا وریق، اور استبرق کہتے ہیں جو ریشم ہوگا لیکن موٹا ہوگا، گاڑا ہوگا، اور اس میں چمک بھی ہوگی۔ اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ متکئین فیہا علی الارائک، تخت بچھے ہوں گے، ٹیک لگا کے مومن آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ الاتقاء قبل الاستجاء
وقیلا تربو فی الجلوس اشوا بالمراد ہا ہونا، بعد نے کہا ایسے پالتی مار کے بیٹھے ہوں گے شان سے، ومن الحدیث السیمان ولا آکل متکئا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ ٹیک لگا کے کھانا کھاؤں یا میں جیسے مربع بیٹھ کے کھانا کھاؤں، حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہم نے اسی لیے کرسیوں کا انتظام کر دیا ہے نا، تاکہ پوری مخالفت ہو کہ حضور ٹیک لگا کے کھانا پسند نہیں کرتے، ہم ٹیک کے بغیر کھاتے ہیں۔ اب جنہوں نے زیادہ ترقی کر لی ہے وہ کرسیاں بھی پھینک دی ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ بہت ماڈرن لوگ ہیں، جدید پلیٹ ہاتھ میں ہے اور کھڑے باتیں کر رہے ہیں، انا للہ ہے و انا الیہ۔ اور پھر جناب وہ بہانے اور جگہ بچ جاتی ہے، اب کرسیاں بچھانا، میزیں لگانا، تو اس لیے بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ کپڑا بھی اس لیے چھوٹا پہنتے ہیں نا، تاکہ کپڑا بچ جاتا ہے، غریب ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ۔ متقین فیہا علی الارائک والارائک جموری کی دنوں سریحتا الحجرتی، مصر فرماتے ارائک کا کیا معنی کہ اس تخت کو کہتے ہیں جو قبے کے نیچے بنایا جائے، جیسے دولہا دلہن کے لیے سجاتے ہیں، کبھی پلنگ بنایا، اس کے اوپر جالی لگائی اور اس کے اوپر پھول ڈالے۔ بلجرت کما یعرف الناس فی زماننا ذا بالشبخانہ، آج کل اس کو شب خانہ کہتے ہیں، اللہ عالم۔ شب خانہ رات گزارنے والی جگہ، یعنی وہ جس کو آپ مچھردانی کہتے ہیں، اس قسم کا لگا دیا اور پھر اس کو پھولوں سے ڈھک دیا۔ قال عبد الرزاق والنعمان کا تازہ قال ہی الحجال، قال من قال رسول اللہ فی الحجال، یعنی وہ چار پائیاں، وہ تخت جو پردوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مومن کا ثواب اور مقام کیا ہوگا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا، اے نبت الجنة ثوابا لأعمالهم وحسن متفقا نظر منزلا وكيلا ومقاما كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ وهكذا قابل بينما في سورة الفرقان، جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا تھا کافروں کی جگہ کے بارے میں انہا ساعت مستقرا ومقاما، اس کے بعد مومنوں کا ذکر آیا، فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اور قیامت میں جنت میں مومنوں کا تحیہ بھی وہاں کیا ہوگا، تحیتہم فیہا سلام، وہاں بھی مومن سلام کریں گے، اور ملائکہ بھی سلام، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، ملائکہ بھی سلام کریں۔ اور سب سے بڑی شان مومن کی اس وقت ہوگی جب اللہ سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ مومنوں کے لیے انعام ہوگا۔ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، وہ جعفریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر وہ کسی اپنے شیعہ عالم سے مسئلہ پوچھے، اگر ان کا جعفریہ فرقے سے تعلق ہے۔ بہرحال میرے عزیز فقہ حنفی میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں کہ جب 3 طلاق ہو جائیں تو اب وہ رجوع نہیں ہو سکتا، الا کہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنے منشے سے دوسری شادی کرے، اور وہ بھی حلال کرنے کے لیے نا، وہ یہ جو کرائے کے سانڈ رکھے ہوتے ہیں کہ پیسے بھی لے لو اور ایک رات کے لیے حلال کر دو، یہ لعنت بھیجی ہے حضور نے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا جو ایسا کراتا ہے اس پہ بھی لعنت، جو کرتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ وہ خود شادی کرے اپنے منشے سے، اچھا اس شوہر سے خدا کی قدرتیں نہیں بنی، اس نے کبھی طلاق دے دی، پھر عدت گزار کے پہلے شوہر سے شادی کر سکتا، تو فقہ حنفی میں تو میرا بھائی تمہارے لیے کوئی راستہ ہے نہیں۔
دوسرا میں عرض کروں گا کہ بعض علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق ایک وقت میں ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 دفعہ کہے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے، تو اس لیے اگر چاہو تو ان سے رجوع کر لو، شاید تمہارا مسئلہ کوئی اللہ حل کر دے۔ حنفی تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے ہیں بالکل۔ جہاں تک فقہ جعفریہ کا تعلق ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، اللہ عالم کہ بھی ان کے نزدیک فقہ جعفریہ میں کیا حکم ہے، تو وہ آپ کسی شیعہ عالم سے رجوع کریں اور ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں۔ ویسے بہرحال فقہ جعفریہ کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کے حضرت علی کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کہیں نافذ نہیں رہی فقہ جعفریہ، کسی ایک بستی میں بھی کبھی فقہ جعفریہ نافذ نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے ائمہ اربعہ ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، تو ملک اور علاقے دیکھیں گے کہ آپ شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی جگہ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت علی کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کسی بھی جگہ فقہ جعفریہ کا کوئی اقتدار یا تسلط یا نظام یا نفاذ رہا ہو۔ بہرحال اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ مسئلہ مولوی سے تب ہی پوچھتے ہیں نا جب ضرورت پڑ، ورنہ تو مولوی سے نفرت ہوتی ہے نا جی، چھوڑو یار یہ ملا لوگ ہیں، جب مر جائیں پھر ضرورت ہے مولوی کو بلاؤ۔ جنازہ پڑھنا ہو تو آپ وہ کوئی سوٹ والے سے تو پڑھواتے نہیں، پھر بھی مولوی کو ڈھونڈ، بھائی خود آگے بندے 3 سوٹ 30 طرح کو بلاؤ، اس کو کہو جنازہ پڑھائے، اس وقت بھی نہیں ہماری ساتھ سے لے آؤ۔ اچھا مولوی بھی شکر ہے بڑے سستے مل جاتے ہیں، 5 روپے سے خریدو 50 تک، جہاں تک مرضی ہے۔ اب مولویوں کا بھی ریٹ ہے، کسی کا کچھ زیادہ ہے، کچھ مہنگا ہے، تھوڑا سا سستا ہے، ورنہ یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو؟ جو بھی چیز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی میری عمر 65 سال ہے، میری بیوی چھوٹی ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، شادی کرنے کے وقت تمہیں خیال نہیں آیا تھا؟ مسئلہ آپ پوچھ رہے ہو؟ نہیں، جب تم نے شادی کی، دیکھو نا، انسان کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ بھی میری عمر کیا ہے اور میں جس عورت سے شادی کر رہا ہوں اس کی عمر کیا ہے، اور آج سے 10 سال کے بعد میری عمر کیا ہوگی اور میری بیوی کی عمر کیا ہوگی۔ 65 سال تمہاری عمر ہے تو 10 سال بعد تم 75 کے ہو جاؤ گے اور بیوی ہو جائے 20 25 30 کی، تو کیسے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو؟ بہرحال اپنا اطباء سے رجوع کریں۔ آج کل سنا ہے ویسے کہ بھئی ڈاکٹری میں بھی، ایلوپیتھک میں بھی بہت بڑے بڑے علاج کے مراکز کھل گئے ہیں، میں تو جانتا نہیں، پڑھا میں نے ضرور ہے اخباروں میں، کیونکہ مولوی کو عادت ہوتی ہے پڑھنے کی، مولوی کیٹے ہوتے ہیں پڑھنے کے، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اخبار کہاں چھپا تاکہ وہ سطر بھی نہ رہ جائے گا، عادت ہوتی ہے نا، مرض ہے نا انسان کو، کتاب دیکھے گا، متن دیکھے گا، حاشیہ دیکھے گا، شرح دیکھے گا، اس لیے عادت ہو جاتی ہے، پھر اچھی بات بھی پڑھتا ہے اور بری بات بھی پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے سنا ہے، یہاں مکے میں بھی ہیں، جدہ میں بھی ہیں، باقاعدہ مراکز ہیں، اور بلکہ ہاں مجھے یاد ہے میرا ایک دوست ہے جو اس کا اپنا یہ مرکز ہے، اگر آپ مجھے بعد میں ملیں تو میں آپ کو اس کا نام بتا دوں گا، اس کے پاس چلے جائیں، علاج کروائیں، شاید کوئی، ورنہ بڑھاپے کا کیا علاج ہے؟ بڑھاپے کے اندر میرا بھائی اب گولیوں شولیوں سے کیا پتا، چلو دیکھو جب تک گاڑی چلتی ہے پیٹرول شٹرول ڈلواؤ۔ میں نے حج میں دھوپ پڑ رہی تھی، دھوپ سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کپڑا سر پہ رکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں، یہ کسی اسلامی شریعت میں نہیں ہے کہ آدمی دھوپ یا سردی سے مر جائے اور کپڑا نہ آئے۔ کہتے ہیں جی کہ چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرا بھائی، موجودہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان جب دورہ کرتی ہے تو جب وہ درمیان میں آ جاتی، جتنا آتی گئی اتنا اندھیرا ہوتا گیا، جتنا آتی گئی اتنا اندھیرا ہوتا گیا، یہ تو سائنس کہتی ہے۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ خبردار، میں اتنے بڑے قرات نوریہ کو بے نور کر سکتا ہوں، تم تو دیکھ چیوٹی کی برابر بھی نہیں ہو، تم کیا ہو؟ کہ اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اگر میں نے ان کو بے نور کر دیا ہے تو اس خطے کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ فوراً رجوع کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اللہ کا عذاب کی کیفیت جو ہے اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اسی لیے قرآن بھی کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اللہ فرماتا ہے بدبختو غور کرو، اگر میں رات ہی رات اندھیرا ہی کر دوں کون روشنی لائے گا؟ تو اس سے ہمیں تنبیہ ملتی ہے۔ پہلے دور میں بھی لوگوں کے عقیدے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا جی آج چاند پکڑا گیا، کوئی بڑا آدمی مر گیا جی سورج پکڑا گیا۔ حضور نے فرمایا لا یخسفان لموت احد ولا لحیاۃ احد، نہ کسی کے مرنے سے پکڑے جاتے ہیں نہ کسی کے پیدا ہونے سے۔ انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ کالی مہندی لگانا جائز ہے جی، کالی لگاؤ، نیلی لگاؤ، پیلی لگاؤ، خالص کالی نہ ہو، کچھ ملا لو۔ بی بی ہاجرہ کا اسماعیل علیہ السلام کے پیاس سے رونے پر صفا مروہ پر دوڑنے کا ذکر ہے، ہاں جی ہے۔ بی بی ہاجرہ کے متعلق زمزم کے نکلنے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، دونوں حدیث میں ہیں، صفا کا بھی اور صفا میں قرآن میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ باقی دوڑنے کا جو ذکر ہے وہ تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بی بی دوڑی اور پانی کی تلاش کی، پھر جبریل کی ندا آئی، آواز سنی، واپس آئی، دیکھا تو زمزم نکل رہا تھا، تو بی بی نے جلدی جلدی پتھر رکھے، کہا زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اسی لیے اس کا نام بھی زمزم ہو گیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ اور اتنا فاصلہ ہوگا، مقصد یہ اللہ چاہتے رہے، جیسے جبریل کے 600 پر ہیں، کون سوچے گا؟ جب حضور نے جبریل کو دیکھا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ وَلَهُ 600 جناح رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاء، کہ زمین جو پاؤں تھے اور نیچے والی زمین تک، اور سر آسمان سے ٹکرا رہا تھا اور پروں سے پورا جہان بھر گیا۔ تو جب اتنا ہوگا تو یہ کان اور گردن کا فاصلہ بھی تو اسی حساب سے ہوگا۔ جنت میں آخر میں جانے والے کا کیا واقعہ حدیث میں موجود ہے، پڑھ لینا۔ جنت میں رات بھی ہوگی نہیں ہوگی، رات شات نہیں ہوگی، نہ سورج نہ چاند ہوگا، لا يرون فیہا شمسا ولا قمرا، سارا قرآن میں موجود ہے۔ ساری چیزیں میرے لیے رکھ رکھی ہیں، تم نے کہ میں ہی پڑھا کے بتاتا رہا۔ یہ لکھنے پہ وقت لگا لیتے ہو تو قرآن کھول کے پڑھ لو۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت کے درجات اللہ جانتے ہیں۔ جی کہ اگر ایک آدمی نے دل میں خیال کیا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں گا، وہ نہیں ہوتی۔ دل میں خیال کرو میں روٹی کھا دوں گا تو بھوک مر جائے گی۔ بیچارے کو دل میں خیال تو آ گیا نا، اب ڈرتا ہے گھر کیسے جائے، کچھ نہیں ہوتا، خیر میرے بابا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ سائیکل نقد پہ 60,000 روپے خریدتے ہیں، پھر اس کو ادھار پہ 1 لاکھ پہ بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم بے وقوف بنتے ہو، 60 کی لاکھ پہ لیتے ہو، لے لو، تو تم نے گویا لاکھ پہ سودا کیا ہے، نہ لو، تمہاری مرضی۔ تو وہ اس نے گویا وہ سائیکل اب تمہیں 1 لاکھ میں بیچی ہے، اس لیے سود نہیں بنتا، اسے موٹر سائیکل دی ہے تم نے 1 لاکھ، جیسے کہ 60,000 روپے اسے لے آیا، تم 1 لاکھ پہ لے آیا۔ لیکن نہ کیا کرو ایسی باتیں، اللہ بچائے بس۔ چاول جو ہے جی 40 کلو 310 روپے میں ملتا ہے، ادھار پہ جو ہے وہ 325 روپے میں۔ نہیں، یہ چیزیں جنس نہ خریدیں ایسے،
یہ موٹر سائیکل والا تو مسئلہ کوئی نہیں، جنس میں بچیں۔ پاکستان میں کچھ لوگ جنازہ بھی زور سے پڑھتے ہیں، بھائی نئے لوگ ہیں، مسئلے سمجھ رہے ہیں، عقل جو نہیں آئے نا، نئے نئے مسئلے نہ سمجھے تو کیا کریں۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا، اب ہم نے بھی سنا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، پہلے وضو کی نیت کرے، وضو کرے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، پھر ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ قادیانی سے تعلق رکھیں، بالکل نہ رکھیں۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز ہو جاتی، ہاں بالکل ہو جاتی۔ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا اور کہا اللہ حضور کی ساری امت کو ثواب دے، اللہ قادر ہے دے دے۔ اور روزہ کب فرض ہوگا؟ جب بالغ ہو جاؤ گے۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر بہہ جائے تو احناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، ایام حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفض رواتنا، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا الى طاعتك۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔